چار مصرے اسی کے لیے یہ کہتا ہوں کہ صرف دنیا کے لیے کس لیے جینا یارو، اپنی بخشش کا بھی پیدا کوئی سامان کرے، جن کی خواہش ہے کہ دنیا بھی ملے عقبہ بھی، ان پہ واجب ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھے۔ وہ غزلیات کہ جن کے موضوعات قرآن سے اخذ کرنا ہوتے ہیں، مومن ہندی انہی کا فروغ دیتے ہیں۔ مومن ہندی بائک کے حوالے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے فخر عالم صاحب کو مبارکباد جو کہ صاحب اعزاز ہیں۔ آج کے مجلس کے صدر جناب صدر بدرپوری صاحب اور جناب اعجاز ہندی صاحب کی اجازت سے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ابھی گمنام ہے لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے، ابھی گمنام ہے لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے، یہ دنیا کام سے جس دن ہمیں پہچان گئے۔ کیا کہنے بات کو مکرر۔ ابھی گمنام ہے لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے، یہ دنیا کام سے جس دن ہمیں پہچان گئے۔ واہ واہ۔ ایک مطلب ایک شعر کہ ایک لمحے میں خوشی غم میں بدل جاتی ہے، ایک لمحے میں خوشی غم میں بدل جاتی ہے، اچھی تقدیر بھی ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ ایک لمحے میں خوشی غم میں بدل جاتی ہے، اچھی تقدیر بھی ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ بچھڑ جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ بچھڑ جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے جب لے کے اجل جاتی ہے۔ باکھو کیا کہنے۔ ایک مطلب دو اشعار ایک غزل سے۔ غم نہ کرو رات جو دلگیر ہے، غم نہ کرو رات جو دلگیر ہے، صبح نبی ظلم کی تحقیر ہے، غم نہ کرو رات جو دلگیر ہے، صبح نبی ظلم کی تحقیر ہے، اور میں بھی ستم کر کے گزر جاتا مگر، میں بھی ستم کر کے گزر جاتا مگر، عدل میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ یہ غم نہ کرو رات جو دلگیر ہے، صبح نبی ظلم کی تحقیر ہے، میں بھی ستم کر کے گزر جاتا مگر، عدل میرے پاؤں کی زنجیر ہے، اور عزم جواں عزم مصمم رکھیں، عزم جواں عزم مصمم رکھیں، ہند میں مومن کی یہ شمشیر ہے۔ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل جو ہے صاحب اعزاز کی نظر مطلب سماعت کرنا ہے کہ دل باغ باغ کیوں نہ ہو سن کر تیری غزل، دل باغ باغ کیوں نہ ہو سن کر تیری غزل، ٹھہری تیرے خیال کا مظہر تیری غزل، دل باغ باغ کیوں نہ ہو سن کر تیری غزل، ٹھہری تیرے خیال کا مظہر تیری غزل، ہر لفظ جیسے عکس کتاب حیات کا، ہر لفظ جیسے عکس کتاب حیات کا، تدبیر و انصرام کا محبت تیری غزل، یوں لگ رہا ہے جیسے صدا دے رہا ہوں دل، یوں لگ رہا ہے جیسے صدا دے رہا ہوں دل، تیرے میرے خیال کا خوبصورت تیری غزل۔ اور سماعت فرمائے کہ تاریکیوں میں جیسے جلائے کوئی چراغ، تاریکیوں میں جیسے جلائے کوئی چراغ، مژدہ سنا رہی ہے صراحت تیری غزل۔ مطلب سماعت فرمائے کہ گلدان ہے غزل سبھی اشعار مثل گل، گلدان ہے غزل سبھی اشعار مثل گل، مہکا رہی ہے دل کو برابر تیری غزل۔ بہت بہت شکریہ اور بہت بہت شکریہ۔ تو ایک نظم سنانا تھا لیکن میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے غزل کے چند اشعار ہم نے پیش کرتا ہوں۔ یہ غزل جو ہے حالات حاضرہ پر ہے، اور اسے ابھی میں نے حال ہی میں تزئین کر کے فیس بک پہ ڈالا تھا، تو میں نے دیکھا میرے یعنی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی فیمس ہوگی انڈیا اور پاکستان کے اندر، کہ امیر شہر کے اخبار آؤ سچ بولیں، امیر شہر کے اخبار آؤ سچ بولیں، ستمگروں کے وفادار آؤ سچ بولیں، امیر شہر کے اخبار آؤ سچ بولیں، ستمگروں کے وفادار آؤ سچ بولیں، اور قلم کا حق ہے کہ حق بات ہی لکھی جائے، زندہ باد زندہ باد۔ قلم کا حق ہے کہ حق بات ہی لکھی جائے، قلم کی نوک سے ایک بار آؤ سچ بولیں۔
قلم کے نوک سے قلم کا حق ہے کہ ہر بات کی لکھی جائے، قلم کی نوک سے اس بار آؤ سچ بولیں، اور جو تخت و تاج پہ قابض ہیں آج کل ان کو، جو تخت و تاج پہ قابض ہیں آج کل ان کو بتائیں ملک کے غدار آؤ سچ بولیں، سچ بولے. اور شیخ محمد فرمائے کہ تمہارے دم سے جہاں میں ہے جھوٹ پائندہ، ہاں تمہارے دم سے جہاں میں ہے جھوٹ پائندہ، ارے رکے یہ جھوٹ کی الغار آؤ سچ آؤ بولیں، سچ بولے. رکے یہ جھوٹ کی الغار آؤ سچ بولیں. آؤ سچ بولے. آخری شعر مطلب سماج فرمائیں کہ نظام شر کی جہالت کی جھوٹ کی ہندی، نظام شر کی جہالت کی جھوٹ کی ہندی، عدالتیں ہیں مددگار آؤ سچ بولے. بہت بہت شکریہ.